السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کہیں نہ کہیں گستاخیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور کہیں بھی اگر کوئی بھی ایک دیوان رسول ہے تو اس کا جواب بھی دے رہا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے، جس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ مگر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہے، اور آج وہ بالکل پوری طریقے سے خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور اس خاموشی نے ہم کو اس حد تک گرا دیا ہے کہ آج وہ انسان جس کی شکل خنزیر سے زیادہ ذلیل ہے، وہ بھی نعوذ باللہ میرے نبی کی شان میں توہین بکتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ جن کی شکل خنزیر اور اس سے بھی زیادہ بدتر اگر کوئی چیز اس سے زیادہ ذلیل شکلیں ان کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی وہ نعوذ باللہ گستاخی بکتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر ہم اس میں کہیں بھی ہم دکھ نہیں رہے دور دور تک کہ ہم اس پہ کسی طریقے کی پہرا دے رہے ہیں۔ اسی مسئلے کو لے کر اگر ہم ماضی میں جائیں تو انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انسان ہے، بلکہ جانوروں نے بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا۔ ایک بار ایک کتے کا واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا، اس کو میں دوبارہ سننا چاہوں گا۔ ایک دن نصرانیوں کے جو بڑے تھے ان کی جماعت جو ہے منگولوں کی ایک ترغیب میں شرکت کے لیے گئی، اور وہاں منگولوں کی شہزادے کی نصرانیت قبول کرنے پر منعقد کی گئی تھی، یعنی منگول جو تھے، منگول شہزادے کی نصرانیت قبول کرنے پر منعقد کی گئی تھی وہ محفل۔ اس ترغیب میں ایک عیسائی مبلغ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دی، ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہیں اس کے قریب ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا، جس نے یہ دیکھ کر جب اس نے گالی دی نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو اس کتے نے اپنی زنجیر اور رسی توڑا لی اور اس کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس کو گھائل کیا۔ اور وہاں پہ موجود لوگوں نے کہا جو اس کے بڑے تھے کہ تم جو یہ کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، اور یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اس نے کتے نے تم پہ حملہ کیا ہے۔ تو وہ شخص نہیں مانا، وہ عیسائی جو صلیبی تھا وہ نہیں مانا، اس نے اپنے گستاخی کو جاری رکھا، اور یہ کہا، یہ اس نے باتیں بنائی کہ کتا خوددار ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، اور اس نے اس لیے مجھے کاٹا کہ میں اس کی طرف ہاتھ اٹھا رہا تھا، وہ سوچا کہ میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے تعویلیں پیش کر کے پھر گستاخی کو جاری رکھا، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے پھر مزید توہین کی، جس کے بعد اس کتے نے دوبارہ سے پھر وہ زنجیر توڑائی اور سیدھے چھلانگ لگا کے اس مردود کی منحوس گردن کو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا، جس کے بعد اس کی روح نکل گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے؟ 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس واقعے کے جو شاہد تھے جمال الدین صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کتے نے میری آنکھوں کے سامنے اس ملعون صلیبی کو کاٹا ہے اور اس کی گردن دبوچی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ 4 ٹانگوں والے جانور نے تو غیرت میں آ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو چیر پھاڑ دیا، اور آج یہ 2 پیر والا جو ہے کیا کہیں اس کے بارے میں۔ یہ دعوے تو بڑے بڑے کرتا ہے، مگر آج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین ہو رہی ہے ہر جگہ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں، ایک FIR کرانے کی بھی ہماری حیثیت نہیں بچی کہ ہم ایک تھانے میں FIR کرا دیں، ایک اپلیکیشن دے دیں۔ ہماری آج حالت اتنی بری ہے کہ کیا بتایا جائے۔ اس دور میں کتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے پہرا دیا کرتے تھے، آج جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے خانقاہوں بڑے بڑے مسندوں بیٹھے ہیں، آج ان کا حال یہ ہے کہ ایک FIR دینے کی بھی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ بس خدا ہی اس امت کا حامی و ناصر ہو، بس کیا کہا جائے کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، چلو ہمیں کیا، چلو تم خدا کو ہی مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے، اور کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، اور تم اب بھی اگر نکل آؤ نعرے تکبیر کے ساتھ، اور حق پرستوں کے فسانوں میں کہیں مات نہیں ہے، تم سے ٹکرائے زمانے کے اوقات نہیں۔ السلام علیکم۔